امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے امام زین العابدین سے کسی پوچھنے والے سائل نے ایک بار سوال کیا کہ امام زین العابدین آپ بتائیں کہ اہل حق کون ہیں، ہم انہیں کیسے پہچانیں گے؟ تو امام زین العابدین نے فرمایا جو اہل سنت والجماعت ہوں گے وہی اہل حق ہوں گے۔ سائل بڑا ہی ہوشیار تھا، بڑا چالاک تھا۔ اس نے عرض کی حضور اگر ہر فرقہ ہر طبقے کے لوگ اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہیں تو پھر اس میں پہچان کیسے ہوگی کہ حق پر کون ہے؟ تو امام زین العابدین نے فرمایا علامت اہل سنت والجماعت کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ، کہ اہل سنت والجماعت کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ کثرت سے رسول پاک پہ درود پڑھتے ہوں گے۔ جو کثرت سے درود پڑھیں گے سمجھ لینا وہی حق پر ہے، وہی اہل سنت والجماعت ہے۔ تو یہ ہمارے اور آپ کی پہچان ہے، نبی پر درود پڑھنا کثرت سے، اور یہ پہچان حسین ابن علی کے صاحبزادے امام زین العابدین نے ہمیں دیا ہے۔ لہٰذا درود پڑھنے کے لیے جب کہا جائے تو آپ بخالت سے کام نہ لیں، پڑھیں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اور آپ جس محفل میں بیٹھے ہیں یہ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب منسوب ہے۔ کون امام حسین؟ وہ امام حسین جن کی ولادت مبارک 4 یا 5 شعبان المعظم منگل کا دن ہے اور 4 ہجری ہے، 8 جنوری 626 عیسوی کی تاریخ ہے۔ اس تاریخ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت ہوتی ہے۔ آپ کی ولادت سے قبل ہی آپ کی آمد کی بشارت دی گئی تھی۔ آپ کی چچی حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات سوئی ہیں، خواب میں دیکھتی ہیں کہ رسول پاک کے جسم نازنین سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا گیا ہے۔ حضرت ام الفضل یہ خواب دیکھ کر بڑی بے چین ہوتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں، آنکھ کھلتی ہے تو رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر خواب بیان کرتی ہیں، عرض کرتی یا رسول اللہ میں بہت گھبرا رہی ہوں، بے چین و بے قرار ہوں کہ میں نے بڑا عجیب سا خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے جب یہ خواب سنا تو آپ اشاف ماتم الفضل، یہ تو خوشی کی وہ بات ہے، یہ تو خوشخبری کی بات ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ تم نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ کے گھر ایک بچہ پیدا ہوگا جو سب سے پہلے تیری گود میں ڈالا جائے گا، اسی بچے کی آمد کی خوشخبری دی گئی ہے، چنانچہ اسے گھبرانے کی بات نہیں بلکہ خوشی کی بات ہے۔ امام حسین کی ولادت کی خوشخبری جو ہے پہلے ہی آپ کے آنے سے پہلے دے دی گئی تھی۔ وہ حسین جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت کیا کرتے، جب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تو رسول پاک کے گود میں جب دیا گیا، اللہ کے نبی مسرت و خوشی کے ساتھ جو ہے حسین پاک کو دیکھ رہے ہیں، کبھی رخسار مبارک کا بوسہ لے رہے ہیں، کبھی پیشانی مبارک کا بوسہ لے رہے ہیں، حسین پاک کو دلارا پیار کر رہے ہیں۔ آسمان پہ فرشتوں نے دیکھا، جبرائیل نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا اے رب ذوالجلال تیرا محبوب بڑا خوش نظر آ رہا ہے، تیرا محبوب بڑا ہی خوش ہے، آخر معاملہ کیا ہے؟ رب نے فرمایا میرے محبوب کے گھر ایک جو بچہ پیدا ہوا ہے، محبوب کو نواسا ہوا ہے، اس نواسے کی خوشی میں محبوب خوشی منا رہے ہیں۔ جبرائیل نے عرض کیا مولا اگر مجھے اجازت ہو تو میں بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر رسول پاک کو مبارکبادی پیش کر دوں نواسے کی۔ اللہ نے فرمایا کہ اے جبرائیل اجازت ہے، جا سکتے ہو۔ جبرائیل جب آنے لگے عرش کے سارے فرشتوں نے اجازت طلب کی، رب تبارک تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو اجازت دی ہے۔ 1,40,000 فرشتے حضرت امام حسین کی ولادت پر رسول پاک کو خود جو ہے مبارکبادی پیش کرنے آئے تھے، اور انہیں میں ایک فرشتہ ایسا تھا جو عذاب الہی میں گرفتار تھا، جس کے سارے پر جل چکے تھے، جو اعضاء سلامت نہیں تھے، رب کا عذاب نازل تھا۔ اس فرشتے نے بھی رب سے اجازت طلب کی کہ آج نبی کے گھر نواسا آیا ہے، نبی کا نواسا آیا ہے، میں بھی نبی کی بارگاہ میں جا کر نواسے کی خیرات لینا چاہتا ہوں، میں بھی نواسے کا صدقہ لینا چاہتا ہوں۔ آج تو نبی اپنے نواسے کی خیرات بانٹ رہے ہوں گے، نبی نواسے کا صدقہ بانٹ رہے ہوں گے، اس خیرات کو میں بھی لینے کے لیے جانا چاہتا ہوں، اے رب ذوالجلال مجھے بھی اجازت ہو۔ وہ فرشتہ بھی 7 فرشتوں کے آتا ہے، نبی پاک
کی بارگاہ میں آ کر سارے فرشتے مبارکبادی پیش کر رہے ہیں. وہ فرشتہ جو معذور تھا, جس پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا تھا, وہ حضرت سیدہ آمنہ کے آنگن کے ایک کونے میں بیٹھ جاتا ہے. نبی پاک کی نگاہ جب فرشتے پڑتی ہے, آقا دیکھتے ہیں فرشتہ رو رہا ہے. آپ تشریف لے جاتے ہیں, ارشاد فرماتے فرشتے وجہ کیا ہے, رو کیوں رہے ہو؟ فرشتہ عرض کرتا ہے مولا آج آپ کے نواسے کی آمد ہوئی ہے, نواسا آپ کے گھر آیا ہے, آپ خوشی میں خیرات بانٹ رہے ہیں, میں بھی اس نواسی کی خیرات لینے آیا ہوں. اللہ اکبر. رسول پاک فرماتے ہیں بات کیا ہے؟ کہا ہے میرے مولا میرے آقا یا رسول اللہ مجھے اللہ کا عذاب مجھ پر نازل ہوا ہے, میں عذاب الہی میں گرفتار ہوں, میں چاہتا ہوں کہ حسین کے صدقے میں مجھ سے یہ عذاب ہٹا دیا جائے, مجھے اللہ معاف فرما دے. کہا ہوا کیا تیرے ساتھ؟ فرشتے نے کہا ایک دن میں عرش سے زمین کی جانب جھانکا تو میں نے دیکھا ایک اللہ کا بندہ ہے جس کے ہاتھ سلامت نہیں ہے, جس کے پاؤں سلامت نہیں ہے, زمین پہ ریگ رہا ہے. تو میری زبان سے یہ جملہ نکلا تھا کہ اس زندگی سے بہتر تو یہ کہ موت آ جاتی, اسے یہ مر جاتا. اتنا کہنا تھا, رب نے مجھے اسی عذاب میں گرفتار کر دیا ہے. آج کئی سو سالوں سے دعائیں کر رہا ہوں لیکن میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. اے میرے آقا حسین کا صدقہ عطا فرما دیجئے. اللہ کے نبی نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی, رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا یہ حسین کی خیرات لینے آئے ہیں, انہیں خیرات عطا فرما دے. اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب حسین تیرا نواسا ہے, تیرا محبوب ہے, حسین سے تو محبت کرتا ہے, میں بھی محبت کرتا ہوں. اے میرے محبوب اگر آج کے دربار آپ کے دربار میں یہ فرشتے حسین کی خیرات لینے آئے ہیں, آپ جسے چاہے جو خیرات چاہے عطا کر دے, میں تجھے عطا کرنے کے لیے راضی تیار ہوتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. چنانچہ رسول پاک نے اس فرشتے کے جسم پہ ہاتھ پھیرا, اس کے سارے اعضاء سلامت ہو گئے, پر سلامت ہو گیا. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس حسین کا صدقہ سارے فرشتوں کو عطا فرمایا. اسی حسین کے ذکر کی محفل میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں, جس حسین کا صدقہ فرشتوں نے ان کی ولادت کے وقت لیا تھا. میرا عقیدہ ایمان ہے جو آج حسین پاک کی محفل سجا کر یہاں بیٹھے ہیں, یہ ان میں سے کوئی بھی حسین پاک کے صدقہ سے محروم نہیں جائے گا, حسین پاک کے فیضان سے محروم نہیں ہوگا. ہر ایک اٹھے گا تو اپنے دامن مراد کو جو ہے حسین کے فیضان سے مالا مال کرتے ہوئے یہاں سے جائے. بے شک سبحان اللہ. اس حسین پاک کی محفل میں بیٹھے ہیں جن کے ذکر شہادت کے لیے بیٹھے ہیں. اگر میں گفتگو کرنا چاہوں تو لمبے وقت کا درکار ہے, لیکن اختصار کے ساتھ میں میدان کربلا کا منظر آپ کو بیان کرتا چلوں. حسین پاک جنہیں رسول پاک بے پناہ محبت فرماتے تھے, آپ نے علماء سے سنا ہے رسول پاک کبھی حسین پاک کو اپنے شان مبارک پہ سوار کرتے, کبھی پشت مبارک پہ سوار کرتے, کبھی جو ہے سجدے میں ہوتے حسین پاک پشت انور پہ سوار ہو جاتے تو رسول اللہ نماز کے سجدے کو طول دے دیتے, تسبیح کی کثرت کرنے لگتے جب تک کہ حسین پشت مبارک سے نیچے نہ جاتے. اللہ اکبر. غور کیجئے نبی پاک کتنا پیار کرتے حسین پاک سے کہ نماز رب کی عبادت ہے, رب کی عبادت میں مصروف ہیں, سجدے میں ہیں, پشت انور پہ حسین سوار ہے. رسول اللہ کے ذہن و فکر میں حسین کا خیال آ جاتا ہے کہ اگر پیشانی اٹھاتا ہوں حسین زمین پہ آ جائیں گے, حسین کو چوٹ لگ جائے گی, تکلیف ہو جائے گی, حسین کو تکلیف ہو, یہ رسول کو گوارا نہیں ہے. تو رسول پوچھتے ہیں اپنے پیشانی کو سجدے سے نہیں اٹھا رہے ہیں بلکہ سجدے کو طول دے رہے ہیں. یہ حسین سے محبت ہے, یہ حسین سے پیار ہے کہ نبی سجدے کو طول دے رہے ہیں لیکن سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے ہیں کیونکہ حسین کو تکلیف نہ ہوگی. اسی حسین پاک کو 10ویں محرم الحرام میں کو جو ہے میدان کربلا میں یزیدیوں نے شہید کیا تھا, زمین پہ نماز کی حالت میں قربان کیا تھا. سوچو ذرا اس نبی کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی, نبی کے دل پہ کیا گزرا ہوگا کہ جس نبی کی تکلیف کی خاطر نبی اپنے سجدے کو طول دے دے. اسی حسین کو میدان کربلا میں شہید کیا جا رہا ہے, اسی حسین کے سینے پہ تیر چلائے جا رہے ہیں, اسی حسین کے سر مبارک کو جسم نازنین سے جدا کیا جا رہا ہے. یقیناً نبی کو بڑی تکلیف ہوئی ہوگی. وہ میدان کربلا ہے, 10ویں محرم کی تاریخ ہے جس تاریخ میں یہ واقعہ نورما ہوا ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی زوجہ محترمہ ہے, آپ فرماتی ہیں دوپہر کا وقت ہے, کھانا کھا کر میں قیلولہ کرنے کے لیے لیٹی ہوں, اتنے میں آنکھ لگی ہے, خواب میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں, تشریف فرما ہے. نبی کے چہرے پہ گرد مبارک ہے, بال مبارک, سر مبارک پر بھی گرد و غبار ہے, نبی گرد و غبار میں اٹے ہیں. حضرت ام سلمہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ کی ایسی حالت کیسے بنی ہے, آپ اس حالت میں کیوں ہیں؟ اللہ کے نبی عرض کرتے ہیں یا ام سلمہ میں ابھی مقتل حسین
حسین سے آ رہا ہوں، میرا نواسا حسین میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ نبی کے ہاتھ میں ایک شیشی مبارک تھی جس میں خون تھا۔ حضرت ام سلمہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اس شیشی میں خون کیسا ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں شہدائے کربلا کے خون ہیں، صبح سے لے کر شام تک، جب تک میدان کربلا میں ایک ایک شہید نہیں ہوئے ہیں اس وقت تک وہی موجود تھا۔ میں ہر ایک شہید کے خون کو اس بوتل میں سے جمع کر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ ام سلمہ سے رسول پاک نے اپنی حیات میں ایک مٹی دی تھی اور فرمایا تھا ام سلمہ جس دن یہ مٹی خون بن جائے سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ جیسے ہی ام سلمہ کی آنکھ کھلتی ہے فوراً حجرے میں جا کر جہاں مٹی کی سیسی رکھی تھی سیسی کو اٹھا کر جب دیکھا تو وہ مٹی خون میں تبدیل ہو گئی تھی۔ آپ سمجھ گئے تھے کہ نبی کے نواسا امام حسین میدان کربلا میں شہید ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ 10ویں محرم الحرام کو امام حسین اور ان کے جانثار کو میدان کربلا میں شہید کیا جاتا ہے۔ شہید کرنے پہ بس نہیں ہوتا ہے، یزیدیوں نے نواسے رسول اور خاندان اہل بیت پہ جو ظلم ڈھایا ہے، اگر ظلم کی کہانی کو بیان کیا جائے تو کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، جسم کا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے کہ آخر وہ کیسے انسان تھے جو نبی کا کلمہ پڑھتے تھے، نبی کے پیچھے جو ہے نبی کے دین پر ایمان رکھتے تھے، اور اسی نبی کے نواسے کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا جا رہا ہے، اسی نبی کے گھرانے کے ساتھ اتنا برا برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ آخر وہ کیسے سنگ دل تھے، کیسے پتھر دل انسان تھے، کیسے وہ لوگ تھے جو نبی کے نواسوں پہ اتنا ظلم کر رہے ہیں۔ حسین ابن علی کو بھی شہید کیا ہے، علی اکبر کو بھی شہید کیا ہے، عباس علمبردار کو بھی شہید کیا ہے، علی اصغر کو بھی شہید کیا ہے، جوان ابو قاسم کو بھی شہید کیا ہے۔ 72 جانثار شہید ہو کر شہید ہوئے ہیں۔ سارے کو شہید کرنے کے بعد جو ہے جو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کی عورتیں ہیں ان کی عزت کے ساتھ بھی کھیلا گیا ہے، ان کے سروں سے دوپٹے کو جو ہے چھینا گیا ہے، ان کے خیموں میں آگ لگایا گیا ہے، اور پھر آخر جو ہے امام حسین کے سر مبارک کو نیزے پر اٹھا کر کوفے کی جانب لے جایا جا رہا ہے۔ یزید کا حکم ہوا تھا کہ حسین کے سر اور ان کے قافلے جو ہے خاندان کے بچے ہوئے لوگوں کو قیدی بنا کر پہلے کوفہ ابن زیاد کے دربار میں حاضر کیا جائے، 2-3 دن وہاں ٹھہرا کر پھر دمشق لایا جائے۔ چنانچہ امام حسین کے سر مبارک کو یزیدی اپنے نیزے پر اٹھا کر آگے لے کر چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تاریخ میں آتا ہے جب حسین پاک کے سر مبارک کو اٹھا کر یزیدی چل رہے تھے تو آسمان پہ خون سے کچھ اشعار لکھے تھے جس کا مفہوم یہ تھا کہ کیا اب بھی وہ لوگ یہ سوچتے ہیں جنہوں نے حسین کو شہید کیا ہے وہ سوچتے ہیں قیامت کے دن حسین کے نانا کی شفاعت انہیں نصیب ہوگی؟ نہیں، خدا کی قسم انہیں حسین کے نانا کی شہادت جو ہے شفاعت کبھی نصیب نہیں ہوگی، بلکہ جن لوگوں نے حسین ابن علی کو شہید کیا ہے، نبی کے نواسے پہ ظلم کیا ہے، اس پر جنت حرام ہے، وہ جہنم میں جائیں گے، جہنم کے مستحق ہے، جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خون سے آسمان پہ اشعار لکھا تھا۔ پھر حسین پاک کے سر مبارک کو لے کر جب جایا جا رہا ہے، تاریخ میں آتا ہے کہ ایک شخص حسین پاک کے سر مبارک کے قریب سے گزر رہا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا جا رہا ہے۔ تلاوت کرتے کرتے جس اس آیت پر آیا کہ ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کے جو واقعات بڑے تعجب خیز ہے۔ جب یہ آیت تلاوت کی تو سر حسین سے آواز آئی کہ اے اصحاب کہف اصحاب رقیم کے واقعات پر تعجب کرنے والے، یہ حقیقت ہے کہ ان کے واقعات بڑے تعجب خیز ہے، حیرت انگیز ہے، لیکن اس سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ نبی کے کلمہ پڑھنے والوں نے نبی کے نواسے کو شہید بھی کیا ہے اور ان کے سر مبارک کو جو ہے نیزے پر اٹھا کر بازاروں میں گھما رہے ہیں۔ یہ وہ اصحاب کہف اصحاب رقیم کے واقعات سے زیادہ تعجب خیز واقعہ ہے۔ اللہ۔ چنانچہ اس طرح امام حسین کے قافلہ کو کوفہ کی سرزمین پہ لے جایا گیا، ابن زیاد کے دربار میں جو ہے 2 یا 3 دن وہاں رکھا گیا۔ وہاں رکھنے کے بعد پھر اس قافلے کو جو ہے سر امام حسین اور ان کے خاندان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا کر وہاں سے دمشق کے لیے لے کر چلے۔ دمشق جب لے کر جا رہے تھے تو ایک مقام پر راستے میں یزیدی قافلہ سپاہیوں کا جو پانی ختم ہو گیا، قافلے کا جو سپہ سالار تھا اسے پیاس کی شدت محسوس ہوئی۔ اس نے حکم دیا کہ قافلے کو اسی جگہ پہ ٹھہرایا جائے، خیمہ لگایا جائے اور میرے لیے جہاں سے بھی ہو پانی تلاش کر کے لایا جائے۔ چنانچہ یزیدی سپاہیوں کے لیے خیمہ اس میدان سنسان میدان میں جو ہے لگایا گیا، چٹیل میدان میں۔ دوپہر کا وقت تھا، چلچلاتی دھوپ تھی، یزیدیوں کے لیے تو خیمہ لگا دیا گیا، اس خیمے میں یزیدی سے جو ہے بیٹھ گئے، لیکن امام حسین
کہ خاندان کے افراد جو ان کے قیدی بنے تھے انہیں یوں ہی کھلے آسمان کے نیچے دھوپ میں چھوڑ دیا گیا. اس چلچلاتی دھوپ میں حسین پاک کی چھوٹی صاحبزادی سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دھوپ کی شدت محسوس ہوئی تو آپ نے میدان کے چاروں جانب نگاہ دوڑائی کہ کہیں کوئی سایہ ہو تو وہاں آرام کے لیے میں جاؤں. چنانچہ دیکھا کہ دور ایک جھاڑی ہے جس کا کچھ سایہ ہے. چنانچہ آپ کجاوے سے نکل کر اس جھاڑی کے قریب جاتی ہیں, بالوں کا تکیہ جو ہے مٹی کا تکیہ بناتی ہیں اور اس تکیے پہ سر رکھ کر وہاں لیٹ جاتی ہیں. ٹھنڈک محسوس ہوئی, آنکھ لگ گئی, نیند آ گئی, وہیں سو گئے. یزیدی قافلے کے سپہ سالار کے لیے جب پانی پہ لایا گیا, وہ سپہ سالار پانی پینے کے بعد اب اجازت دیتا ہے کہ یہاں سے اب کوچ کیا جائے, یہاں سے رخت سفر باندھا جائے اور آگے کے لیے روانہ ہو. چنانچہ سارے لوگ اپنے خیمے کو اٹھاتے ہیں اور وہاں سے آگے کے لیے روانہ ہوتے ہیں. اس طرح وہاں سے روانہ ہو کر حمص اور حما کے راستے سے میں دمشق کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. کچھ دور جانے کے بعد وہ شخص جو امام حسین کے سر مبارک کو نیزے پر لے کر آگے آگے جا رہا تھا, اس کے ہاتھ سے نیزہ چھوٹ جاتا ہے اور زمین میں گر جاتا ہے. وہ شخص اس نیزے کو اکھاڑنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے لیکن نیزہ ہے اس سے اکھڑ نہیں رہا ہے. اس نے چند لوگوں کو بلایا, سارے لوگ مل کر اکھاڑنا چاہا لیکن وہ نیزہ زمین سے اکھڑ نہیں رہا ہے. بڑا بے چین و بے قرار ہوا کہ آخر ماجرا کیا ہے, کہ حسین پاک کا سر مبارک آگے بڑھنا کیوں نہیں چاہتا ہے, یہ نیزہ زمین سے نکل کیوں نہیں رہا ہے. چنانچہ وہ شخص امام زین العابدین کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے, عرض کرتا ہے امام زین العابدین ماجرا کیا ہے, آپ کے بابا کا سر آگے بڑھنا نہیں چاہتا ہے, ان کا سر جس نیزے پر وہ زمین میں گت گیا ہے نیزہ آگے اکھڑ نہیں رہا ہے, نیزہ زمین سے نکل نہیں رہا ہے, آخر ماجرا کیا ہے. امام زین العابدین بھانپ جاتے ہیں, سمجھ جاتے ہیں. چنانچہ اپنی پھوپھی سیدہ زینب سے عرض کرتے ہیں کہ اے زینب ذرا کجاوے کا جو ہے آپ جائزہ لے لے, ایسا لگتا ہے حسین پاک کا کوئی صاحبزادہ یا کوئی صاحبزادی راستے میں کہیں چھوٹ گیا ہے, اس لیے بابا حسین کا سر جو ہے آگے بڑھنا نہیں چاہتا ہے. سیدہ زینب ہے ایک ایک فرد کا نام لے کر پکارتی چلی جاتی ہیں, جس کا بھی نام لیتی ہے ہر کوئی لبیک کر کے اور جو صدائیں دیتا ہے, ہر کوئی اپنی حاضری کا ثبوت دے رہا ہے. لیکن جب نام سیدہ سکینہ کا لیتی ہے, سکینہ سکینہ کہہ کے پکارتی ہے تو کوئی جواب نہیں آتا ہے. سیدہ زینب کہتی ہے اے زین العابدین, حسین کے سینے پہ کھوئے کھیلنے والی حسین کی لگتے جگر سکینہ, لگتا ہے جہاں قافلہ رکا تھا وہیں چھوٹ گئی ہے, اس لیے امام حسین کا سر مبارک آگے نہیں بڑھ رہا ہے. اتنا سننا تھا, سیدہ زینب کجاوے سے نکلتی ہے, دوڑ لگانا شروع کر دیتی ہے اس میدان کی جانب جہاں قافلہ رکا تھا, جا دوڑنے لگتی ہے. دوڑتے دوڑتے شام کا وقت آ جاتا ہے, سورج غروب ہونے لگتا ہے, اندھیرا چھا جاتا ہے. جب اس میدان کے قریب پہنچتی ہے تو کیا منظر دیکھتی ہے کہ ایک نقاب پوش خاتون ہے جس کے چہرے پر نقاب ہے, چہرہ نقاب سے ڈھکا ہے. سیدہ سکینہ کو اپنی گود میں لے کر انہیں دلار کر رہی ہے, انہیں پیار کر رہی ہے, انہیں بوسہ دے رہی ہے. اور سیدہ سکینہ جو ہے اپنے میٹھے میٹھے آواز انداز میں جو ہے میدان کربلا کے واقعہ بیان کر رہی ہے. کبھی بتا رہی ہے کہ اے خاتون میدان کربلا میرے بھائی علی اکبر کو شہید کر دیا گیا, کبھی بتا رہی ہے کہ قاسم کو شہید کر دیا گیا, کبھی امام علی اصغر کا واقعہ بیان کر رہی ہے, کبھی عباس علمبردار کے بازو کے کٹنے کا واقعہ بیان کر رہی ہے, کبھی امام حسین کے سر مبارک کے امام حسین کی شہادت کا واقعہ بیان کر رہی ہے. سیدہ سکینہ واقعہ کربلا بیان کر رہی ہے. وہ خاتون سنتی جا رہی ہے, روتی جا رہی ہے, آنسو بہاتی جا رہی ہے. اس منظر کو دیکھتے ہوئے سیدہ زینب جو قریب پہنچی ہے عرض کرتی ہے مقدس خاتون آپ کا بڑا احسان ہے, بہت بہت شکریہ ہے کہ اس وادی میں, اس تنہائی کے میدان میں جہاں کوئی سہارا نہیں ہے, آپ نے میری بیٹی سیدہ سکینہ کو سہارا دیا ہے, انہیں گود لے لیا ہے, آپ کا بڑا احسان ہے. ذرا بتائے تو صحیح آپ کون ہیں جو اس جو ہے بے یار و مددگار وادی میں آپ سہارا بن گئی ہیں, ذرا آپ چہرہ دکھا دے. اتنا کہنا تھا وہ نقاب پوش خاتون چہرے سے نقاب اٹھا دیتی ہے, عرض کا ارشاد فرماتی ہے اے زینب پہچانتی نہیں ہوں, میں تیری ماں فاطمۃ الزہرا ہوں, حسین کے سینے پہ کھیلنے والی سکینہ جب یہاں تنہا رہ گئی تھی تو میں قبر میں بے چین ہو گئی, قبر میں جو سکون سے نہ رہ سکی, حسین کے سینے پہ کھیلنے والی سکینہ کو اپنی گود میں لینے کے اپنی قبر سے باہر یہاں تشریف لے آئی ہوں.
اللہ اکبر سبحان اللہ وہ سیدہ فاطمہ کی روح تھی جو مجسم بن کر سیدہ سکینہ کو سنبھالنے کے لیے اس وادی میں آئی تھی. سیدہ فاطمہ نے سیدہ سکینہ کو حضرت سیدہ زینب کی گود میں دیا. پھر سیدہ فاطمہ کی روح وہاں سے رخصت ہو جاتی ہے, اپنے مقام پہ چلی جاتی ہیں. سیدہ سے زینب ہیں سکینہ کو لے کر روانہ ہوتی ہیں, قافلے کے قریب جاتی ہیں. جو ہی قافلے کے قریب پہنچی, اب امام حسین کا سر مبارک جس نیزے پہ تھا وہ نیزہ اکھڑ جاتا ہے. یزیدی لے کر آگے بڑھتے ہیں, دمشق کے بازار میں پہنچتے ہیں. دمشق کے بازار میں جب پہنچتے ہیں کیا منظر ہے کہ پورے دمشق کے گلیوں کو سجایا گیا ہے, پورے دمشق کے گلیوں کو روشن و منور کیا گیا ہے, لائٹیں جلائی گئی ہیں, کمکمے لگائے گئے ہیں, گلیوں کو سجایا گیا ہے. لوگ جشن منا رہے ہیں کہ آج یزید کامیاب ہو گیا ہے. کسی باغی نے یزید کی حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی, اس کا سر قلم کر دیا گیا ہے, بغاوت ختم کر دی گئی ہے. اس لیے پورے دمشق میں جشن منایا جا رہا تھا, خوشیوں کا ماحول تھا. اسی ماحول میں امام حسین کے قافلے کو یزیدی جو ہے دمشق کے بازار میں لے کر پہنچتے ہیں. ایک مقام پہ بازار میں ٹھہرا جاتا ہے. جب مقام پہ ٹھہرے, دمشق کے سارے مرد گلیوں میں خوشی منا رہے تھے, ڈھول باجے بجا رہے تھے. عورتیں چھتوں پہ چڑھ کر یہ منظر کا دیکھ رہی تھی. عورتوں چھتوں پہ چڑھ کر جو ہے مشاہدہ کر رہی تھی, خوشیوں کا اظہار کر رہی تھی. انہی عورتوں میں ایک خاتون تھی جس نے ان لوٹے ہوئے قافلے کو دیکھا تو اسے یہ خیال آیا کہ ان کی مدد کی جائے. چنانچہ اس نے اپنی خادمہ کو بھیجا کہ جاؤ ان لوٹے ہوئے قافلے میں جو عورتیں خاتون ہیں ان سے پوچھ کر آؤ, کیا انہیں کسی مدد کی ضرورت ہو تو میں ان کی مدد کروں گی. چنانچہ جب پوچھا گیا تو سیدہ زینب کہتی ہیں کہ مجھے اگر مدد کر سکتی ہو تو ایک گلاس پانی پلا دو. یہ خاندان کے افراد جتنے بڑے بچے ہیں سارے لوگ کئی دنوں سے بھوکے پیاسے ہیں, کسی نے ایک گلاس پانی کے لیے بھی نہیں پوچھا ہے. اگر تم پوچھ رہی ہو تو ہمیں پانی پلا دو. چنانچہ وہ خاتون جا کر اپنی مالکن سے کہتی ہے کہ انہوں نے پانی مانگا ہے. وہ خاتون جو ہے کچھ پانی اور کچھ کھجوریں جو ان کے گھر میں ہیں ان کھجوروں کو بھیجا کہ جاؤ ان قافلے والوں کو دے دو. ان لٹے ہوئے قافلے جو آئے قیدی بن کر انہیں یہ پیش کر دو. چنانچہ سیدہ زینب کی بارگاہ میں جب وہ پیش کیا جاتا ہے, سیدہ زینب سارے بچوں کو کھجوریں دیتی ہیں, پانی پلاتی ہیں. اس کے بعد سیدہ زینب جو ہے اس خاتون سے کہتی ہیں, اے خاتون, اس مشکل گھڑی میں کسی نے بھی ایک گلاس پانی کے لیے نہیں پوچھا ہے. ہر کوئی ہمارا تماشا ہی دیکھ رہا ہے, ہمارا مذاق بنا رہا ہے, ہر کوئی جشن منا رہا ہے. کسی کو میرے حالت کی فکر نہیں ہے, کوئی یارو مددگار نہیں ہے. اس مشکل گھڑی میں تم نے میری مدد کی ہے, مجھے پانی پلایا ہے. بتاؤ تو صحیح مجھ سے چاہتی کیا ہو, میں اس کا صلہ کیا دے سکتی ہوں, اس کا بدلہ تمہیں کیا دے سکتی ہوں. تو اس خاتون نے کہا تھا مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے, بس میرے لیے ایک دعا کر دیجئے. کہا دعا کیا کرنی ہے. اس خاتون نے کہا تھا میں نے آپ کے ساتھ جو یہ احسان کیا ہے یہ صحیح جو ہے میری جو مالکن ہے ان کا یہ جو ہے احسان ہے, ان کا فرمان ہے, اس فرمان کے مطابق میں نے آپ پر احسان کیا ہے. کہا وہ آپ کی مالکن کون ہے. تو وہ خاتون عرض کرتی ہیں کہ میں جوانی کے لمحات میں مدینہ منورہ میں سیدہ فاطمہ کی کنیز تھی. جوانی کے دنوں میں سیدہ فاطمہ کے گھر میں رہتی تھی, ان کی خدمت کرتی تھی. جب میں وہاں سے رخصت ہونے لگی, دمشق آنے لگی, تو سیدہ فاطمہ نے مجھے دعائیں دی تھی کہ خاتون جا رہی ہو, جاؤ سلامت رہنا. میں نے ان سے عرض کیا تھا سیدہ فاطمہ مجھ سے کوئی ایک نصیحت کر دیجئے. تو سیدہ فاطمہ نے مجھے نصیحت کی تھی خاتون جاؤ اللہ سلامت رکھے, یاد رکھنا میری نصیحت یہ ہے کہ اگر زندگی میں کبھی کوئی قیدی ملے تو اس کے ساتھ بھلائی کر دینا. اگر کوئی قیدی ملے تو اس کے ساتھ جو ہے حسن سلوک سے پیش آنا, اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا, اس کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا. میں نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں, کس خاندان سے ہے. سیدہ فاطمہ کی نصیحت ہے, اس فاطمہ کی نصیحت پہ عمل کرتے ہوئے میں نے آپ کے ساتھ بھلائی کر دی ہے, آپ کو پانی پلایا ہے, آپ کو کھجوریں کھلائی ہیں. مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے, اگر آپ دینا چاہتی ہیں تو میرے لیے ایک دعا فرما دیجئے. سیدہ زینب عرض کرتی شاہ فرماتی ہیں خاتون کون سی دعا تمہارے لیے کروں. تو وہ خاتون عرض کرتی ہیں دعا یہ کر دے کہ میں جب سیدہ فاطمہ کی گھر پہ نوکرانی بن کر تھی, کنیز بن کر تھی, تو ان کے دو صاحبزادے تھے, ایک کا نام حسن تھا, دوسرے کا نام حسین تھا, اور ایک صاحبزادے
صاحبزادی سیدہ زینب تھی وہ سب چھوٹے چھوٹے تھے. میں نے ان سبوں کو چھوٹے چھوٹے بچپن میں دیکھا ہے, کھلایا ہے. وہاں سے جب سے آئی ہوں اب تک کسی کو دیکھا نہیں ہے. اللہ اکبر. میں نے سنا ہے کہ امام حسین سے جو ہے انتقال فرما گئے ہیں, شہید ہو گئے ہیں. سیدہ فاطمہ بھی انتقال فرما گئی ہیں. اب ان کے صاحبزادے امام حسین باقی ہیں اور ان کی بیٹی سیدہ زینب باقی ہے. اے خاتون, آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ مرنے سے پہلے مجھے حسین پاک سے ملا دے اور سیدہ زینب سے ملا دے. اتنا کہنا تھا. سیدہ زینب کے چشمانے مبارک سے آنسو کے قطرات بہنے لگتے ہیں. سیدہ زینب رو رو کر کہتی ہے اے خاتون تیری دعا قبول ہو گئی ہے, دعا کرنے سے پہلے تیری دعا بارگاہ الہی میں مقبول ہو گئی ہے. اور جو سر جو نیزے پر ہے وہی حسین کا سر ہے, اور جس خاتون کی تم نے مدد کی ہے یہی فاطمہ بھی سیدہ فاطمہ کی بیٹی زینب ہے. تیری دعا قبول ہو گئی ہے. زینب کا بھی دیدار کر لے, حسین پاک کا بھی دیدار کر لے. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر. اللہ اکبر. وہ خاتون کہتی ہیں یا اللہ میں نے تو زندگی کی حالت میں امام حسین کو دیکھنا چاہا تھا, مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ نواسے رسول ہیں جن کو شہید کر کے لایا گیا ہے. یہ اہل بیت اطہار کے وہ لوگ ہیں, مقدس خاتون ہیں جنہیں قیدی بنا کر لایا گیا ہے. ہمیں تو خبر یہ تھی کہ کسی ملک کے لوگوں نے حسین یزید کی حکومت کے خلاف بغاوت کی ہے, اس کی بغاوت کو جو ہے کچل دیا گیا ہے اور ان کے لوگوں کو قیدی بنا کر لایا گیا ہے. آپ تو نبی کے خاندان کی ہیں, نبی کے نواسی ہیں, اتنا بڑا آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے. اللہ اکبر. یہ ماجرا امام حسین اور ان کے خاندان کے لوگوں کے ساتھ یزید نے کیا ہے. پھر بازار سے وہ قافلہ اٹھا ہے, یزیدی دربار میں لے جایا جا رہا ہے. ایک صحابی نبی کے ہیں, سہل ابن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بوڑھے صحابی ہیں, مدینے کے رہنے والے ہیں, بیت المقدس جا رہے تھے دمشق ہو کر. انہوں نے جب اس قافلے کو دیکھا لوگوں سے پوچھا اے لوگو کیا آج تمہارا کوئی جو ہے سماجی عید ہے, کوئی خوشی کا دن ہے, جو اس شہر کو اتنا سجایا گیا ہے, خوشی کا اظہار کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا تھا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ آج یزید کی حکومت کے خلاف کسی نے بغاوت کی تھی, اس کے بغاوت کو کچل دیا گیا ہے, ان کے قافلے کے لوگوں کو شہید کر کے ان کے سر کو لایا جا رہا ہے اور خاتون کو جو ہے کنیز بنا کر یہاں لایا گیا ہے. چنانچہ صحابی کہتے ہیں میں آگے بڑھا کہ دیکھوں آخر وہ کون باغی تھے جن کا سر قلم کیا گیا ہے. جب آگے بڑھے ہیں حسین پاک کے چہرے پر نظر پڑی ہے تو چہرہ گرد آلود ہے, خون سے تربتر ہے, لیکن اس کے باوجود وہ سہل ابن سعد سعدی جس نے حسین پاک کو مدینے کے گلیوں میں بچپن میں کھیلتے دیکھا تھا, بچپن سے لے کر جوانی تک مدینے کی گلیوں میں دیکھا تھا, آپ پہچان جاتے ہیں. فرماتے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ نیزے پہ جو سر ہے وہ حسین ابن علی کا ہے. تو کسی نے جواب دیا ایسا لگ نہیں رہا ہے, حقیقت میں وہ حسین ابن علی ہیں, نبی کے نواسے ہی ہیں. اتنا سنا تھا. سہل ابن سعد سعدی بھی زار و قطار رونے لگتے ہیں اور اس قافلے کے ساتھ ساتھ یزید کی دربار میں حاضری دیتے ہیں. جب یزید کی دربار میں یہ قافلہ لے جایا جاتا ہے تو حسین پاک کا سر مبارک ہے یزید جس تخت پہ بیٹھا ہے اس کے نیچے رکھا جاتا ہے اور ایک جانب جو ہے لٹے ہوئے قافلے کو رکھا جاتا ہے. یہ سیدہ حضرت امام حسین کی صاحبزادی سیدہ زینب ہے جس کے گلے میں رسی باندھ کر جو ہے قیدی بنا کر لے جایا جا رہا تھا. یزید نے ان کی جانب اشارہ کر کے پوچھا کہ وہ بچی کون ہے. سے اتنا پوچھا تھا سیدہ زینب جو ہے اپنے بھائی حضرت امام زین العابدین کے سینے سے لپٹ جاتی ہیں. کسی نے کہا وہ حسین کی صاحبزادی سیدہ سکینہ ہے. یزید نے کہا تھا کہ وہ بچی خود کیوں نہیں بولتی, اس کا نام کیا ہے؟ پھر سیدہ زینب ہے. کچھ سیدہ سکینہ کو جواب نہیں دیتی ہے. حسین گرج ہے, یزید گرج کر پوچھتا ہے کہ جواب کیوں نہیں دیتی ہو, تمہارا نام کیا ہے؟ تو امام زین العابدین فرماتے ہیں بدبخت یہ بچی بولے تو کیسے بولے, تمہارے لوگوں نے جو گلے میں رسی باندھا تھا یہ پھندا اتنا ٹائٹ ہے کہ اس کی آواز نہیں نکل رہی ہے, زبان کھل نہیں رہی ہے, یہ جواب کیسے دے, ذرا اس کے گلے کا پھندا تو کھولا جائے تب تو یہ بولے گی. یزید نے ایک شخص کو بھیجا, جاؤ اس کے گلے کا پھندا کھولو. اتنا کہنا تھا سیدہ سکینہ ہے دوڑ کر اپنی پھوپھی سیدہ زینب کی جانب جاتی ہے اور ان کے سینے سے لپٹ جاتی ہیں. یزید نے کہا تھا بھاگ کیوں رہی ہے؟ تو امام زین العابدین فرماتے ہیں تم جانتے نہیں ہو یہ کون ہے؟ سیدہ زینب جو ہے فاطمہ کی نپوتی ہے, جس فاطمہ کے چہرے کو تو کیا ہے بالوں کی سیاہی کو بھی آج تک کسی نے نہ دیکھا ہے, اسی کی پوتی سکینہ ہے. یہ مر تو جائے گی, جان تو دے دے گی, لیکن کسی غیر مرد کا ہاتھ اس کے بدن کو لے کے کبھی گوارا نہیں کر سکتی ہے.
سبحان چنانچہ اللہ یزید نے کہا تھا اے زین العابدین پھر تم اس کے گلے کا رسہ تم ہی کھول دو. امام زین العابدین رسہ کھولتے ہیں. اب یزید پوچھتا ہے اے سکینہ تم نے دیکھا میرا برتاؤ کیسا رہا, میرا منظر کیسا رہا, کیسا تمہارے ساتھ میں نے رویہ کیا. یہ بات جب کہی تو سیدہ سکینہ جواب دیتی ہے اے یزید جو کچھ ہوا میں نے دیکھا ہے. اے یزید جو کچھ تم نے کیا وہ ہم نے دیکھا. اب قیامت کا انتظار کر جب میدان کربلا میں میرے نانا چن چن کر شفاعت کریں گے, اس وقت جو تمہارا حال ہوگا, تمہارے ساتھ جو حشر ہوگا, وہ منظر دیکھنے کے لیے تیار رہنا. آج کا جو منظر میں نے دیکھا وہ دیکھ لیا ہے, میدان کربلا کا منظر دیکھنے کے لیے تم بھی آمادہ ہو جاؤ, تیار ہو جاؤ. اس دن جو تمہارے ساتھ ہوگا وہ تم بھی منظر دیکھتے ہوئے نظر آنا. بے شک سبحان اللہ. اللہ اکبر. پھر سیدہ جو ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسین کی ایک بیٹی جن کا نام فاطمہ بھی ہے, اس کی جانب شامی ایک نوجوان تھا جس نے اشارہ کرتے ہوئے یزید کو کہا تھا اے یزید وہ جو لڑکی کھڑی ہے اسے میری کنیز بنا کر مجھے دے دے. اتنا سننا تھا. سیدہ فاطمہ حضرت زینب کے سینے سے لگ جاتی ہیں, عرض کرتی پھوپھی جان کیا ہمیں بھی کنیز باندھی بنایا جائے گا. سیدہ زینب عرض اشارہ فرماتی ہیں اے میری بھتیجی خوف نہ کرو, میں نبی کے گھرانے ہم نبی کے خاندان کے لوگ ہیں, جب تک کہ میرے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں, میرے نانا کا کلمہ پڑھتے ہیں, ہمیں کنیز اور باندھی نہیں بنائیں گے. یزید نے کہا خاموش ہو جاؤ, میرے اختیار میں ہے, میں چاہوں تو تمہیں یزید جو ہے تمہیں باندھی بھی بنا سکتا ہوں, کنیزیں بھی بنا سکتا ہوں. اتنا سننا تھا. جس شامی نوجوان نے کہا تھا کہ اس لڑکی کو میری کنیز بنا دے, اسے پتا نہ تھا کہ نبی کے خاندان کی عورتیں ہیں, یہ نبی کی نواسی ہیں. اس نے جب یہ سنا کہ یہ تو نبی کی نواسی ہے, کہا یزید بدبخت ہلاک ہو جاؤ, اللہ کا عذاب نازل ہو, تم نے نبی کی نواسیوں کو یہ کنیز بنا کر ان کے گلوں میں پھندا ڈال کر یہاں لائے ہو, تم پر خدا کا عذاب نازل ہو. اتنا سن کر یزید نے جلاد کو حکم دیا تھا کہ اس بدبخت کو یہی قتل کر دیا جائے. چنانچہ شامی کو بھی قتل کیا جاتا ہے. پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو ایک الگ کمرے میں رکھا جاتا ہے اور ان کے لٹے ہوئے قافلے کو ایک الگ کمرے میں رکھا جاتا ہے. چند دن وہاں رکھنے کے بعد اختصار کے ساتھ بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں. چند دن وہاں جو ہے حسین پاک کے لٹے ہوئے قافلے کو رکھا جاتا ہے. اس کے بعد یزید کو احساس ہوتا ہے اگر زیادہ دن ہم یہاں حسین پاک کے قائم لٹے ہوئے قافلے کو رکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے میری حکومت کے خلاف بغاوت جو ہے کھڑی ہو جائے, بغاوت ہو جائے, میرا تخت پلٹ جائے اور میری حکومت چھن جائے. لہٰذا امام زین العابدین کو یزید بلاتا ہے اور کہتا ہے آپ سر حسین پاک کو لے, اپنے خاندان کی لوگوں کو لے اور آپ مدینہ تشریف لے جائیں. امام زین العابدین نے فرمایا تھا میری کچھ لٹی ہوئی چیزیں ہیں جو تمہارے لوگوں نے لوٹا ہے, ان چیزوں کو مجھے دے دو, میں یہاں سے چلا جاؤں گا. یزید کہتا ہے لوٹی ہوئی چیزیں واپس نہیں کی جاتی ہے. امام زین العابدین فرماتے ہیں میرے پاس تو کوئی دولت نہیں تھی, کوئی مال نہیں تھا جسے تمہارے قافلے والوں نے لوٹا ہے, بس 3 چیز ہے جسے واپس لینا چاہتا ہوں. ایک وہ چادر جسے میری دادی سیدہ فاطمہ نے اپنے دست مبارک سے بنا ہے, دوسرا وہ کرتا جو سیدہ فاطمہ نے اپنے دست مبارک سے سل کر میرے بابا حسین کو دیا تھا, اور تیسرا وہ گلو بند ہے. جن تینوں یہ 3 چیزیں ہیں مجھے دے دو, میں چلا جاؤں گا. چنانچہ تینوں چیزیں امام زین العابدین کے حوالے کی جاتی ہیں. امام زین العابدین ہیں اپنے قافلے کو لے کر وہاں سے میدان کربلا تشریف لاتے ہیں. سر حسین کو میدان کربلا میں دفن کرنے کے بعد پھر وہاں سے یہ قافلہ مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوتا ہے. جب مدینے کی سرحد پہ پہنچتے ہیں تب یہ لٹا ہوا قافلہ جو ہے مدینے کے سرحد پہ پہنچ کر ٹھہر جاتا ہے. مدینے کے اندر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے, سکت نہیں ہے کہ مدینے میں داخل ہو سکے. چنانچہ ان کا ایک غلام تھا, اس غلام کو بھیجا کہ جاؤ مدینے میں خبر کر دو حسین پاک کا لٹا ہوا قافلہ واپس آ گیا ہے, رسول پاک کے خاندان کے افراد جو بچے ہیں وہ واپس آ گئے ہیں. جو ہی یہ خبر مدینے میں پہنچتی ہے مدینے میں قیامت صغریٰ برپا ہو جاتا ہے. سارے مدینے کی عورتیں مردیں جو ہیں گھروں سے باہر نکل آتے ہیں چیختے چلاتے روتے ہوئے امام زین العابدین اور ان کے خاندان کے افراد کا استقبال کرنے کے لیے مدینے کی سرحد پہ آتے ہیں. سارے قافلے کو لے کر مدینے کے اندر تشریف لے آتے ہیں. مدینے کے اندر جا کر امام زین العابدین اور سیدہ زینب رسول پاک کے روضے پہ حاضری دیتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں السلام علیکم یا جد الکریم, میرے نانا جان آپ پر سلام ہو. نانا جان آج آپ کے خاندان کا لٹا ہوا قافلہ واپس آ گیا ہے. نانا جان نظر کرم کرے, یہ وہ قافلہ ہے جب یہاں سے گیا تھا تو ہرا بھرا تھا. حسین ابن علی بھی زندہ تھے, عباس لمبردار بھی تھے, امام حضرت قاسم بھی تھے, امام علی اصغر بھی تھے, امام علی اکبر بھی تھے, سارے خاندان کے افراد تھے. لیکن اے نانا جان آج جب یہ قافلہ لوٹا ہے تو حسین بھی آپ کا نواسا نہیں ہے جسے آپ اپنے پشت مبارک پہ سوار کرتے تھے, جسے کبھی سونگا کرتے تھے تو کبھی چوما کرتے تھے.